بل ملاتے ہیں، ظلم ہوتا ہے تو پکارتے ہیں۔ ارے اگر چیخنا ہے، پکارنا ہے، انصاف کے لیے لڑنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، تو اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو اور ووٹ کی اہمیت کے ذریعے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجو۔ اگر تمہارا نمائندہ تمہاری آواز، تمہاری طاقت، تمہارے ظلم کی آواز بن کر اگر ایوان اسمبلی میں موجود رہے گا تو تمہارے حق کے لیے لڑ سکتا ہے، تمہارے انصاف کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے اور اقتدار کو مجبور کرا سکتا ہے کہ وہ تمہارا حق دے، تم کو انصاف دے، بشرط یہ کہ تمہارا نمائندہ ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ و ایوان بلدیہ میں ہونا چاہیے۔ لیکن آج بتاؤ میرے بھائی، ہماری تعداد 18 کروڑ کی ہے، لیکن کیا ہمارے آبادی کے برابر کیا ہماری نمائندگی ہے ایوانوں میں؟ 18 کروڑ کی جتنی تعداد کی نمائندگی ہونی چاہیے، کیا وہ مسلم نمائندگی کا ایوان پارلیمنٹ میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اسمبلیوں میں ہے؟ کیا بلدیات میں ہے؟ نہیں ہے۔ اور نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم زندگی کے ہر شعبے میں ناانصافی کا شکار ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، شاید اسٹیج پر بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جس پارٹی کا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، جو آج اس ملک کے اقتدار پر فائز ہے، اور جس بھارتیہ جنتا پارٹی کا وزیر اعظم ہے، 2014 میں کتنے ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی نے حاصل کیے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، سارے ہندوستان میں 2014 کے پارلیمنٹ کے الیکشنز میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سائٹ پر چلے جائیے، جا کر دیکھیے 31% ووٹ لیا ہوا۔ صحیح ہے نا؟ یہ تو سنیں آپ، 31% ووٹ کتنے ہوئے تعداد میں اگر لائیں گے تو قریب 16 کروڑ کچھ چلر ہوئے، یعنی 17 کروڑ کے قریب، برابر 17 کروڑ ووٹ بھی نہیں ملے۔ تو آپ غور کریے، میں آپ سے بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ 17 کروڑ ووٹ لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے، تو کیا 18 کروڑ مسلمان اس ملک کے مقدر کے مالک نہیں ہو سکتے؟ میرا یہ سوال ہے، وہ 17 کروڑ ووٹ لے کر وزیر اعظم بن سکتا ہے، ہم 18 کروڑ کی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مہاراشٹر سے ایک بھی مسلمان کو نہیں بھیج سکے، اتر پردیش سے بھی ایک بھی مسلمان کو نہیں بھیج سکے، کرناٹک سے بھی نہیں بھیج سکے، اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کتنے کم مسلمان اراکین پارلیمنٹ ہیں۔ ہم ہر ناانصافی کے لیے کسی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لیکن اس کمی کے لیے کون ذمہ دار ہے بتائیے؟ ارے ہم لوگ خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، اپنے نمائندوں کو بھیجنے میں ناکام ہوئے۔ اس وجہ سے آج زندگی کے ہر شعبے میں ناانصافی کا شکار۔ آج ہر رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمان
پیچھے، معاشی میدان میں پیچھے، روزگار میں پیچھے، مسلم بستیاں بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. تو میرے بھائی سب پہ الزام تو لگائیں گے، لیکن وہ الزام لگانے سے پہلے ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں چوک ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا خطا ہوئی، جس کی وجہ سے آج ہم 20 کروڑ کی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی بے آواز ہیں. ہماری حق کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں، اور ہندوستان میں ہمارا خون بھی بہتا ہے تو بے آواز بہ رہا ہے. کوئی نہیں ہے اس بہتے ہوئے خون کا حساب طلب کرنے والا. کوئی نہیں ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی جلتی ہوئی بستیوں کا جواب مانگنے والا. کوئی نہیں ہے ہندوستان میں ہماری اجڑی ہوئی آبادیوں پر انصاف طلب کرنے والا. کوئی نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہمارے ماؤں کے کوکھوں کو اجاڑنے والے ظالموں سے انصاف مانگنے والا. کیا کوئی نہیں ہندوستان میں جو ہماری بہنوں کے سہاگوں کو اجاڑے ہیں ان دلوں کو سزا دی جائے؟ کیا کوئی نہیں ہے جو ہم کو حق دلا سکتا ہے؟ ارے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہی ایک بہت بڑا حق ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے تو ہمارے ووٹ کی. اس کو استعمال کرو، اپنے نمائندوں کو بھیجو، اپنی آواز کو بھیجو پارلیمنٹ میں. خود بخود تمہارا حق تم کو تمہارے نمائندے دلا دیں گے اور تم کو انصاف مل جائے گا. اس بات کو سمجھ رہا ہے. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہماری تو ایک ہی آواز سنائی دیتی اور وہ آواز ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی. وہی آواز کو سنتے ہیں نا. کیا آپ نے کسی دوسری مسلم آواز کو سنا؟ کیا کسی دوسرے مسلمان کو بولتے ہوئے سنا؟ تو آپ غور کرو، ایک ہے تو آپ کی نمائندگی آپ کے حق کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے، آپ کی ناانصافی پر اکیلا آواز اٹھا رہا ہے. اگر کل کو اس ایک آواز کے ساتھ اور 10 آوازیں مل جائیں تو بتا خدا کی قسم ہندوستان میں مسلمان پہ نظر اٹھا کے دیکھنے کی کوئی ہمت نہیں. میں جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حق بیان کر رہا ہوں. میں تنہا اگر کھڑا رہوں تو ٹھیک ہے، مجھ میں ہمت ہے، طاقت ہے، لڑوں گا، حق کے لیے جدوجہد کروں گا. لیکن اگر میرے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو میری ہمت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا. یہی اتحاد المسلمین کا پیغام ہے. آج آپ کو سمجھنا ہوگا، خدا را اپنے ووٹوں کی اہمیت کو سمجھو. جدوجہد کرنی ہے تو جمہوری جدوجہد کرو، دستوری جدوجہد کرو، دائرۂ قانون میں رہ کر جدوجہد کرو، اپنے حق کو حاصل کرو. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. صرف بیوہ کی طرح فریاد کرتے کرتے کئی برس اور نکل جائیں گے. ایک بیوہ اپنے سہاگ اجڑنے پر چوڑیاں توڑتی ہے، روتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرا سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا. بس ہے میرے پیارے مسلمانوں، اپنے اجڑنے پہ رونا چھوڑو، اپنے تباہی پر آنسو بہانا چھوڑو. تو اپنی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر، اس عبرت کے نظاروں کو دیکھ کر اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو. اتحاد طاقت ہے اور انتشار موت ہے. میرے اس پیغام کو سمجھو. بے شک ہمارا تخت لٹ چکا ہے،
کی زینت بن چکا ہے. ہماری نوابی نہیں رہی, ہماری جاگیر نہیں رہی, ہمارے اشاروں پر حکمرانی نہیں رہی. بے شک ہم اس ملک کے بادشاہ نہیں رہے, لیکن الحمدللہ میرے پیارے مسلمانوں, بادشاہ نہیں ہے لیکن بادشاہ گر کا موقع مسلمانوں کے پاس ہے. ہم جس کو چاہے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں, جس کو چاہے تختے پہ آنا لگا سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھو, اس چیز کو سمجھو. ہندوستان کے مقدر کے فیصلے ہمارے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے, بشرطیے کہ ہماری آواز ایوانوں میں ہو. اگر ہم ان میدانوں میں کھڑے رہ کر چیخیں گے, چلائیں گے, تو ہماری آواز ان میدانوں سے, دیواروں سے ٹکرا کر مایوس لوٹ کر واپس آ جائے گی ہمارے ہی کانوں میں. لیکن یہ آواز وہ ریاستوں کے بلدیات میں گونجے گی, تو اس آواز کے ذریعے ہم اپنے حق کو حاصل کر سکیں گے. آج ہم کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. یاد رکھو نوجوانوں, میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں, تمہاری محبت پہ ہزاروں لاکھوں سلام کرتا ہوں, لیکن اس بات کو یاد رکھو, اس بات کو یاد رکھو, تمہاری تباہی اور بربادی کے قانون ان میدانوں, ان چوراہوں, ان بازاروں میں نہیں بنتے. ارے آج میں تقریر کروں گا اور تقریر کروں گا اور جذباتی کروں گا اور جذباتی کروں گا, آپ نعرے لگائیں گے اور جذباتی کروں گا تو آپ کی آنکھ سے اشک بہنے لگیں گے. میں اور تقریر کروں گا تو آپ جذبات میں آ کے دوڑنے نکلیں گے, نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازوں اور نعروں سے فضاؤں کو گنجوا دیں گے, آگے بڑھ کے نکلیں گے, جذبات میں آئیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, ہمارے جذباتوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا, پولیس کی گولیاں ہمارے سینوں میں داغ دی جائے گی اور ہمارا خون یہاں بہتے رہے گا, اور ایوان پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف قانون پر سیاہی سے دستخط ہمارے دشمن کر دیں گے. سمجھو میری بات کو, اپنی آواز کو اگر پہنچانا ہے تو پارلیمنٹ اسمبلی بلدیات تک پہنچاؤ. یہ میدانوں میں آواز اور نعرے لگانے سے بے شک قوم بیدار ہوگی, ہمارا اتحاد دشمن کو دکھائی دے گا. لیکن اگر ہم اپنے نمائندوں کو نہیں بھیجیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. خدا را سمجھو, وقت اور حالات کی نزاکت کو محسوس کرو. اے میرے پیارے مسلمانوں, میں تمہارے سوئے ہوئے شعور کو زندہ کرنے آیا ہوں. آج ہم زندہ ضرور ہیں, لیکن ہمارا شعور مردہ ہو چکا, ہمارا احساس مر رہا ہے اور مسلمان تڑپ رہا ہے. ارے غور کرو میرے پیارے مسلمانوں, 70 برس کے اس آزادی کے سفر میں تمہارے ساتھ ناانصافیاں تو بہت ہوئی, لیکن کیا 70 برس کے سفر میں کیا تم نے اندرا گاندھی کی آواز پر کیا اس کا ساتھ نہیں دیا؟ اندرا گاندھی سے پہلے جواہر لال نہرو نے جب آواز دی تو کیا ہم مسلمانوں نے نہرو کا ساتھ نہیں دیا؟ اندرا گاندھی کے بعد, نہرو کے بعد جنتا پارٹی نے آواز دی تو کیا ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ مرارجی دیسائی نے آواز دی, کیا ہم نے مرارجی دیسائی کا ساتھ نہیں دیا؟ وی پی سنگھ نے آواز دی, کیا ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ راجیو گاندھی نے آواز دی, کیا ہم نے راجیو گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ میرے بھائی, ہم نے 70 برس میں کیا شرد پوار کا ساتھ نہیں دیا؟
کیا سونیا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ ارے ہم نے کس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی نے دیا؟ اگر نہرو نے ساتھ دیا ہوتا، اگر اندرا نے ساتھ دیا ہوتا، اگر مرارجی نے ساتھ دیا ہوتا، وی پی سنگھ نے دیا ہوتا، اور اگر اس کے بعد راجیو گاندھی، سونیا گاندھی، منموہن سنگھ نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا، شرد پوار نے ساتھ دیا ہوتا، ملائم ہمارے ساتھ دیا ہوتا، لالو نے دیا ہوتا، تو پھر سوال یہ ہے کہ مسلمان سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور کیوں رہتا؟ سیکولر کی تقسیم کا الزام مجلس پر لگانے والوں، مسلمانوں نے تمہارا ساتھ دیا، تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے آج مسلمان اٹھ چکا ہے، اب یہ سوچ کر اٹھ چکا ہے کہ بہت ہو چکا، ان کا ان کا سب کا ساتھ ہمیں دیا، بہت آزمایا غیروں کو، اب آزما لیں گے اپنوں کو، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے۔ ان کو اعتراض سے تکلیف ہوتی ہے، میں اچھا ہوں یا برا ہوں میرے بھائی، صحیح ہوں یا غلط ہوں، کام کا ہوں یا بیکار ہوں، جو بھی ہوں، کانگریس کی نظر میں بیکار ہوں، شرد پوار کی نظر میں ناکارہ ہوں، کچھ بھی ہونے دو، ایک چیز تو ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا واسطہ ہے۔ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، میرا آپ پہ حق ہے، آپ کا مجھ پہ حق ہے، میں اپنا حق اپنے سے مانگ رہا ہوں۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ بتائیں، کیا آپ میرا نہیں؟ کیا میں آپ کا نہیں؟ کیا آپ کا مجھ پہ حق نہیں؟ کیا میرا آپ کا حق نہیں؟ اور وہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے شرد پوار، اے اندرا، کانگریس والوں، ایسا اپنے آپ کو سیکولر بولنے والوں، میں اپنے گھر آیا ہوں، اپنے بھائی کے پاس آیا ہوں، تم کو کیوں شکایت ہے؟ تم کون؟ یہ میرا حق ہے، میں مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے 70 برس تک ان کو ووٹ دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، آج بھی آپ کو ان کے در پر، ان کے دروازے پر ہاتھ جوڑ کر فریاد لے کر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ آج مجلس آئی ہے، ہم ہارے یا جیتے، ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ ہماری ہار میں بھی مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور وہ جیت ہے۔ کانگریس، این سی پی، سماجوادی پارٹی، جتنے سیکولر پارٹیاں پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، کیا کیا؟ ارے بھائی، مجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا الگ بحث ہے، مجلس کے آنے سے کانگریس، این سی پی کے جو بیکار ناکارہ سمجھے جاتے تھے مسلمان، آج ان کی اہمیت تو بڑھ گئی نا، کانگریس این سی پی میں ہماری وجہ سے۔ کانگریس اور این سی پی وہ سیکولر پارٹیوں کے مسلمانوں کو جو یہ کچرا سمجھتے تھے، اب ان کی بڑی اہمیت، بڑی خاطر ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر کانگریس میں رہنے والے کسی مسلمان کو آج عزت مل رہی ہے، این سی پی کے کسی مسلمان کو آج عزت مل رہی ہے، شرد پوار یا گاندھی کے بازو بیٹھنے کے لیے کرسی مل رہی ہے، تو یہ مجلس اتحاد مسلمین کا کارنامہ ہے، ہمارے
سیکولر ووٹ کی تقسیم. ارے ہم سیکولر ووٹ کا اتحاد چاہتے ہیں. آؤ آؤ ہمارے ہاتھ کھلے, آؤ ہمارے ہاتھ کھلے. تو سیکولرزم کے لیے آگے بڑھے گا, ہم اس کو گلے لگانے تیار ہیں. لیکن سیکولرزم کے نام پر اگر کوئی ہمارے گلے مل کر ہمارے پیٹ میں خنجر بھونکے گا تو ہم ایسے سیکولر لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. آپ بتاؤ میرے بھائی, مجلس پر الزام, مجلس کی وجہ سے بی جے پی طاقتور ہو رہی ہے. سابقہ چیف منسٹر مہاراشٹر بیان دیتے مجلس کی وجہ سے بی جے پی جیتی. مجلس کی وجہ سے بی جے پی نہیں جیتی. تمہاری نااہلی, تمہاری ناکامی, تمہاری کمزوری, تمہاری مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی, تمہارا مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دینا, تمہارا مسلمانوں کو جوڈیشل کسٹڈی میں مارنا ذمہ دار ہے. ہماری وجہ سے کوئی کسی کی وجہ سے ہارتا یا جیتتا نہیں ہے. کوئی ہارتا ہے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے, کوئی جیتتا ہے تو اپنی طاقت, اپنی صلاحیت کی وجہ سے. نہیں مجھے لانے نہیں چاہیے, سنیں. کوئی جیتتا ہے تو اپنی صلاحیت پہ, اپنی محنت کی وجہ سے, اپنی طاقت کی وجہ سے, اپنے اچھے کام کی وجہ سے. انصاف جو دیتا ہے مظلوم کو اس کی وجہ سے جیتتا. تم تو ناکام ہو. کیا ریزرویشن ملا مسلمان مہاراشٹر کو؟ کیا محمود الرحمان کمیٹی پر عمل آوری ہوئی؟ اس لاکھور ڈسٹرکٹ میں 1800 اوقافی جائیدادیں ہیں, جس میں سے 1600 موقوفہ جائیدادوں کو یہ کانگریس این سی پی والوں نے غیر مسلموں کے حوالے کیا لیز پر. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے اوقافی جائیدادوں کو وقف کیا تو کس کے لیے کیا؟ کسی رام سنگھ, گوپال سنگھ, منوہر سنگھ کے لیے نہیں وقف کیا ہے, تو غلام رسول کے لیے کیا ہے, مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ اس کی تعلیم میں مدد ہو سکے اس وقت سے, اس کے روزگار میں مدد ہو سکے اس وقت سے, اس کے زندگی میں تبدیلی آئے اس وقت سے. کیا کانگریس نے اوقافی جائیدادوں کا استعمال کیا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے؟ 92,000 وقف پراپرٹیز مہاراشٹر میں ہے. کیا ایک بھی وقت اس میں سے مسلمانوں کے لیے استفادہ ہو رہا ہے, اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ بتائیے مجھے. آج ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں تو مجلس ووٹ کٹواؤ بی جے پی سے بھی. جوڈیشل ڈیتھ سب سے زیادہ کیا مہاراشٹر میں نہیں ہوئے؟ کسٹوڈیل ڈیتھ, ایک مجرم جیل میں ہے, کورٹ کی حفاظت میں ہے, پولیس اس کی محافظ ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس کی موت ہو جاتی ہے. سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی جوڈیشل کسٹوڈیل ڈیتھ اگر ہوئی ہے تو کانگریس این سی پی کے دور میں مہاراشٹر میں ہوئی. صحیح ہے کیا؟ جتنے لوگ جیل میں ہیں, اگر ایک جیل میں 100 لوگ ہیں تو مہاراشٹر کی 100 لوگوں کی جیل میں 34 لوگ کون ہیں آپ کو معلوم؟ انڈر ٹرائل مسلمان. کیا یہ بھی غلط ہے؟ بتائیے, کیا ہم نے کیا یہ؟ جوڈیشل ڈیتھ
کہ ذمہ دار کانگریس این سی پی، ریزرویشن نہیں ملا مسلمانوں کو، کانگریس این سی پی، انڈر ٹویلو جو مسلمان اس کے ذمہ دار کانگریس این سی پی۔ محمود الرحمان اور کمیٹی کہتی ہے کہ سرکاری ملازمت میں مسلمان کم ہے، ہر شعبے میں پیچھے ہے، اس کی ذمہ دار ہم 75% آف مسلمز، 75% مسلمان مہاراشٹر میں غریبی کے سطح سے نیچے کی زندگی کا 85% ہے میرے حساب سے۔ کیا یہ غریب کو اور غریب ہم بنا مجلس آ گیا، کانگریس این سی پی بنا؟ آپ کے سن کے حیرت ہوگی، مہاراشٹر میں 70% مسلمانوں کے پاس اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہے۔ 70% مسلمانوں کا خود کا اپنا گھر نہیں ہے۔ کیا یہ کام مجلس نے کیا یا کانگریس این سی پی نے کیا آپ کے ساتھ؟ اور پھر ہم پہ الزام، ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے، ارے بھڑکاؤ نہیں، حق بیان کرتے ہیں، اور حق سننے کی تم میں طاقت نہیں۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، امبانی کو گھر بنانے کے واسطے بمبئی میں، ممبئی میں یتیموں کے لیے جو زمین وقف کی گئی تھی، امبانی کو بیچنے والوں کا نام کانگریس این سی پی ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ بتاؤ، کیا مجلس بیچی؟ کیا یہ لوگ نہیں بیچے؟ کیا آپ ان سے سوال نہیں کریں گے؟ ارے کرو ان سے سوال، جب یہ آتے ہیں تو بولو کہ کیا تمہارے باپ کی جاگیر تھی جو امبانی کو بیچے؟ یہ ہمارے باپ کی جاگیر تھی۔ باہر اے گاندھی، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں تھی، یہ میری جاگیر، میرے باپ دادا کی جاگیر تھی جو میرے لیے رکھی گئی تھی۔ بیچ دیے، کیا کوئی پوچھے؟ کسی کی زبان کھلی؟ ارے آج ان باتوں پہ مجلس آواز اٹھا رہی ہے۔ ارے ہم جیتے یا ہارو، اکبر الدین اویسی اقتدار کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے کام نہیں کرتا ہے، کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے کام کے ذریعے دنیا نہیں آخرت کو سنانے کے لیے۔ بے ایمانوں کی جماعت نہیں ہے مجلس، دیانتدار ایمانداروں کی جماعت ہے، جو مرتے مر جائیں گے، ضرورت پڑی تو سولی پہ لٹک جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قسم اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے، کیونکہ ہم تو معلوم، ہم بھی جب مریں گے تو اللہ کے سامنے ہم کو بھی جواب دیں گے۔ ارے ہم بےمان نہیں، ایماندار ہیں۔ اگر بےمان ہوتے، دیانتدار نہیں ہوتے تو 60 برس سے حیدرآباد کے مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت نہیں کرتے۔ ارے میں 20 برس سے میرے کو بچہ تھا، میں چھوٹا، لوگ دیکھ کے بولتے تھے کیا یہ بچہ جیتے گا، لیکن 4 مرتبہ جیت چکا ہوں اسمبلی کے لیے، اور اگر چاہوں تو مہاراشٹر، یو پی یا بہار، اگر چاہوں تو کہیں سے بھی ٹھہر کر جیت سکتا ہوں پارلیمنٹ کے لیے، لیکن اقتدار میرا مقصد نہیں ہے، اقتدار کی کرسیاں میرا خواب نہیں، دولت میرا مقصد نہیں، میری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کے لیے انصاف، مسلمانوں کے لیے انصاف، مسلمانوں کے لیے انصاف، مسلمان کا حق، مسلمان کا حق، مسلمان کا حق، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔
کرے بولنے لگو تو ناک چلے گا، لیکن چھوٹی باتیں باتیں تو ضرور بولو۔ میں امتیاز علی صاحب سے سوال کرتے ہوئے اپنا جواب دوں۔ مہاراشٹر اسمبلی میں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا؟ 300 سے 300 کروڑ۔ کتنا؟ 300 کروڑ۔ مسلمانوں کی آبادی مہاراشٹر میں 18%۔ ایک کروڑ کے قریب 1 کروڑ، قریب 1 کروڑ مسلمان مہاراشٹر میں۔ مجلس جہاں سے آئی وہاں پہ کتنے مسلمان ہیں معلوم آپ کو؟ تلنگانہ صرف 50 لاکھ مسلمان ہیں، یہاں 1 کروڑ ہے۔ مجلس کے ساتھ MLA ہیں، 1 MP ہے، 50 لاکھ 7 MLA 1 MP۔ حیدرآباد ہمارے مٹھی میں 10 نہیں، 8 نہیں، لیکن یہ انگلیوں پر حکمرانی ہوتی ہے۔ پتا بھی نہیں ہل سکتا ہمارے مرضی کے بغیر۔ چیف منسٹر کوئی بھی بننا چاہے، جب تک ہم منظوری نہ دیں وہ چیف منسٹر بھی نہیں بنے۔ کوئی منسٹر بننا چاہے، اکبر بھائی بول دو بننا چاہتا ہوں، ارے یہاں کھڑے رہ کے کہہ رہا ہوں، اقتدار اگر مجھے چاہ ہوتی، اقتدار کی خواہش ہوتی تو 2014 کے الیکشن کے بعد ہمارے تلنگانہ میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی حکومت بنی تو چندر شیکھر راؤ ان کے بیٹے، ان کے بڑے بڑے لیڈرز میرے گھر پر آئے اور بولے اکبر بھائی آپ سے درخواست ہے، اکبر بھائی ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو بولے اکبر بھائی آپ نہیں بول سکتے۔ میں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ تو بولے اکبر بھائی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب ہیں، ہم آپ کو ڈپٹی چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے پلٹ کر کہا اکبر الدین اویسی کو ڈپٹی چیف منسٹرشپ نہیں چاہیے، میری جوتی کی نوک پر ہے اقتدار۔ دینا ہے تو مسلمانوں کو دے دو، مسلمانوں کو تعلیم میں اسکالرشپ دو، مسلمان کو روزگار کے موقع دو، مسلمان کے زندگیوں میں خوشحالی لا دو۔ میں یہ چاہتا ہوں، یہاں 300 کروڑ کا بجٹ مہاراشٹر میں، تلنگانہ میں 50 لاکھ مسلمانوں کا بجٹ کتنا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 1300 کروڑ ہے۔ کیا کانگریس NCP کے مسلمان نہیں دلا سکتے تھے ان کے اقتدار میں؟ ارے پوچھنے والا نہیں تھا، اس لیے ہم کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کرے۔ اب مجلس پوچھنے آئی ہے، حق مانگنے آئی ہے، اور اگر کوئی حق نہیں دیتا تو مجلس بیوہ کی طرح فریاد نہیں کرتی، اپنا حق مسلمانوں کو چھیننا سکھاتی ہے۔ یہی میں نے کہا 1300 کروڑ کس کو بولتے بھائی؟ مسلمان بچہ MBBS، انجینئرنگ، فارمیسی، آرکیٹیکچر، لا، فزیو تھراپی، نرسنگ، کوئی بھی کورس کرنا چاہے مسلمان کالج میں داخلہ لے لے، اور جتنی بھی اس کی فیس ہے ہماری حکومت دیتی ہے ان بچوں کی فیس۔ کیا ایسا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ 5th کلاس کے بچے کو، 6th کلاس کے بچے کو 7th کلاس، 8th کلاس، 9th کلاس، 10th کلاس، 12th کلاس، گریجویشن، پروفیشنل کورسز، پوسٹ گریجویشن، مسلمان کہیں پر بھی پڑھے حکومت فیس دیتی۔ کیا ایسا ہوا؟ ارے یہ تو چھوڑو، اگر کوئی مسلمان بچہ
ماسٹرز کرنے کے لیے لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کہیں پر بھی جانا چاہتا ہے تو باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، جیمیٹ اور آئلس کا ایگزام پاس کر لیتا ہے، حکومت میں ہمارے درخواست دیتا ہے تو ہمارے ریاست کی جانب سے ایک بچے کو لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جا کے پڑھنے کے لیے 20 لاکھ روپیہ حکومت دیتی ہے۔ کیا ایسا کچھ کام کر رہے کانگریس این سی پی والے؟ ایک غریب مسلمان کی بچی کی شادی طے ہو جاتی ہے تو شادی طے ہونے کے بعد وہ اپنی درخواست مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں دیتی ہے تو اس غریب لڑکی کی شادی کے لیے حکومت کی جانب سے 50,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا یہاں ہے کیا بتائیے؟ تو کیوں نہیں پوچھتے آپ یہ شرد پوار سے، یہ این سی پی والوں سے؟ کیوں نہیں پوچھتے یہ کانگریس والوں سے؟ کیوں نہیں پوچھتے اشوک چوہان سے؟ کیوں نہیں پوچھتے شیوراج پاٹل سے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے آپ کی بات ہے تو پوچھنا، پوچھیں گے نا؟ اور ایس سی کو جو سہولتیں ہیں، بس پاس ہے، کاسمیٹک چارجز ہے، پاکٹ منی ہے، کتابیں ہیں، بیگ ہے، بستہ ہے، ہاسٹل ہے، سب کچھ ہے، جو ایس سی کو ہے وہ ساری چیزیں سب ملتی ہیں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ مجلس میں آئی اسمبلی کو میں کئی دن تک چلنے نہیں دیتا تھا، مسلمانوں کو یہ کیوں نہیں دو گے تو اسمبلی نہیں چلے گی، مجبور ہوئے دیتے گئے اور ہر کوئی ملتا ہو۔ 4.5% ریزرویشن ہے آندھرا میں بھی، تلنگانہ میں بھی مسلمانوں کو تعلیم میں روزگار، اور کون دیے تھے؟ کانگریس کی حکومت ہی دی تھی، یہاں بھی اس وقت کانگریس این سی پی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں کیوں دی، یہاں کیوں نہیں دی؟ ہوگا نا سوال؟ اگر تم آندھرا میں دیے، مہاراشٹر میں کیوں نہیں دیا؟ آپ پوچھیں گے نا۔ آندھرا میں اس لیے دیا کیونکہ وہاں پہ ہم تھے، یہاں اس لیے نہیں دیے کیونکہ ہم نہیں تھے۔ اب آئے ہیں نا انشاءاللہ جب یہ بی جے پی اور شیو سینا کے اقتدار کا جنازہ انشاءاللہ 2019 میں بڑے دھوم سے نکالیں گے، اور جب یہ سینا اور بی جے پی کا جنازہ اٹھے گا مہاراشٹر سے تو انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر میں بھی کانگریس ہم لوگ کوئی ہم لوگ ان کے پاس کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس بات نہیں بولنے والے ہم کو بات بولتے، کیوں بولتے؟ کیونکہ وہاں اتحاد ہے، وہاں طاقت ہے، وہاں قوت ہے، وہاں جنون ہے، وہاں ہمت ہے، وہاں مجلس ہے، اور ہم جیسے لیڈر ہے اکبر الدین اویسی ویسی مجلس مہاراشٹر میں بنانے کو آیا ہے، ویسے ہی ہمت آپ کو دلانے کو آیا ہے، ویسا ہی اتحاد آپ میں پیدا کرنے کو آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیر آیا، شیر آیا، نہیں اکبر الدین اویسی شیر نہیں ہے، میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ میں مہاراشٹر کے مسلمانوں کو شیر بنانے آیا ہوں۔ ہندوستان ایک شیر سے پریشان ہے تو ایک شیر لاکھوں شیر بنانے کو آیا ہے۔ بننا ہے شیر، بننا ہے شیر، بننا ہے شیر دنیا۔ اگر شیر بننا ہے تو بہت آسان ہے۔
آپ بولیں گے اکبر صاحب کیا ہے؟ بہت آسان ہے نوجوان. کیسا؟ بولنے کے بعد کرو گے؟ بولنے کے بعد کرو گے؟ وعدہ ہے؟ وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. سوچ سمجھ کے وعدہ دینا. میں جان نہیں مانگوں گا آپ کی, میں دولت نہیں مانگوں گا آپ کی, میں آپ کی زمین نہیں مانگوں گا, میں آپ کا گھر نہیں مانگوں گا. شیر